علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ احباب گرامی قدر، مومن بندے کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے۔ جب مومن بندے کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی فرحت پہنچتی ہے، تو وہ اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے یہ معاملہ بڑا ہی خیر ثابت ہوتا ہے۔ اور جب کوئی غمی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے بھلائی ثابت ہوتا ہے، خیر ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مومن بندے کے دونوں ہی معاملے بڑے ہی عجیب ہیں۔ اور خوشی ملنے پر وہ گانے بجانے، رقص، شراب و کباب اور جناب کوئی دوسری ایسی غیر شرعی محفلوں کا اہتمام نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی ٹینشن، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس میں وہ واہ ویلا نہیں کرتا، آہ و بکا نہیں کرتا، سینہ کو بھی نہیں کرتا، اللہ کے شکوے نہیں کرتا، بلکہ وہ صبر کرتا ہے۔ اور مال کے عرض و سما نے بھی فرمایا، اے ایمان والو، کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ کھانے پینے کے بعد اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، واشکروا اللہ، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے استعمال کے فوراً بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ بندے پر اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ یہ سانس اللہ کی نعمت ہے، ان کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ انسان کا پورا ڈھانچہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کرنے کا نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے۔ نبی علیہ السلام نے لمبا سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ آ کر کے کہا، اللہ کے نبی، جو بندہ آپ پر درود بھیجے گا، درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ جو بندہ آپ پر سلام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اپنی سلامتی اس بندے پر نازل کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ لمبا سجدہ کیا ہے۔ تو سامعین محترم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے آپ کے سارے کی ساری خطاؤں کو معاف کیا ہوا ہے۔ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ تو پاک صاف ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا لمبا قیام کرتے ہو کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اور اتنا لمبا رکوع کرتے ہو، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہو، اللہ نے جب کہ آپ کو پاک صاف کر دیا ہے۔ تو سامعین محترم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام حاصل کرنے کے بعد، اتنا اچھا اور اتنا بڑا رتبہ پانے کے بعد، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟
وشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہو، تو شرط یہ ہے وشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بہت زیادہ کرنا ہے، زبان سے شکر کرنا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یعنی ایک ایک موڑ پر، ایک ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں شکر ہے۔ اور 5 وقت کی نماز اللہ کے گھر میں آ کر کے پڑھنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، تشہد بیٹھنا، دعائیں پڑھنا، یہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور جو دن رات اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، پاکیزہ کھاتے ہیں، تو وہ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں مالک ارض و سما نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور دیتا ہوں، اور جو میری ناشکری کرتا ہے تو مالک ارض و سما نے فرمایا سن لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کی جو اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی رکھی ہیں صحیح معنوں میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، مومنوں والا کردار اپنانا چاہیے۔ کوئی خوشی مل جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کوئی غمی کوئی پریشانی آ جائے اس پر صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔